حضرت سعد بن معاذ حضور کے غلام ہیں، ان کو خندق میں تیر لگ گیا تھا، ان کی رگ پھٹ گئی تھی ہاتھ کی، حضور نے داغ دی اور پھر مسجد نبی میں خیمہ لگا دیا، لوگ ان کی عیادت کو آتے تھے، یہ کافی نکاہت محسوس کرتے تھے، کمزور ہو چکے تھے، خون کافی بہہ گیا تھا۔ تو یہودیوں نے کہا، بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ جو سعد فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں حضرت سعد کے قبیلے کی، اوس ان کے قبیلے کی، اور یہودی یہ جو قبیلہ بنو نذیر بنو قریظہ ہے، ان کی آپس میں بنتی تھی، حلیف تھے، ایک دوسرے کے مددگار تھے۔ انہوں نے کہا وہ زمانہ جاہلیت والی جو ہے نا حلیفی، وہ کام آ جائے گی۔ انہوں نے ان کو حلیف بنا دیا۔ ان کو کیا خبر تھی یہ مصطفیٰ کے شیر کیا فیصلہ کرنے والا، سمجھو جی کیا ہوا جی؟ حضرت سعد بن معاذ آ گئے سواری پر، صحیح مسلم حدیث پڑھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دراز گوش پر آپ سوار ہو کر آئے، میرے آقا نے فرمایا قوموا لسیدکم، اور اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ صحابہ کھڑے ہو کر استقبال کر رہے ہیں، آئے، میرے آقا نے فرمایا سعد یہ تمہیں حکم مان چکے، ثالث مان چکے، جو فیصلہ کرو انہیں منظور ہوگا، تو کر دو فیصلہ۔ صاحب نے کیا فیصلہ کیا؟ کیا بات، یہ ہے مسلمانی۔ تیرا دل یہودیوں کے نام پر، ان کی مظلومیت پر تو تڑپے، مسلمانوں پر نہ تڑپے۔ وہ رشوت خور میڈیا، وہ بھیجے، وہ پیٹو، وہ رشوت خور کمینے آج کیوں بدلا نہیں کر رہے؟ آج 4 جناب والا بم گرے تو اسرائیل جناب لرز اٹھا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی ہے، آپ کو بڑی پریشانی لاحق ہو گئی ہے۔ 70 برسوں سے انہوں نے لاشیں اٹھائی ہیں، لاش نہیں لاشیں، اور مردوں کی نہیں، بچوں کی، حاملہ عورتوں کی لاشیں اٹھائی ہیں ان کندھوں پر۔ آج جب انہوں نے جوابی شیری جناب شیروں اور دلیروں جیسی کارروائی کی ہے، جوابی کارروائی کی ہے، تو آپ لرزہ پر اندام ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ اور یہاں کے مولوی بھی جناب والا ان کے ہمن والا ہوں، ہم کیا اللہ جن کو لنگر آتا ہے وہاں سے، وہ کہتے ہیں فلسطینیوں اسرائیلیوں کے بارے میں تمہیں میں خاص نصیحت کرتا ہوں، آپ ان کے حقوق کا خیال رکھیں۔ ان کے حقوق کا خیال ہے، ان بچوں کے حقوق کا خیال نہیں ہے جو شیر خارگی کی عمر میں اللہ کو پیارے ہو رہے۔ سعد نے فیصلہ کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سارے جنگجو یہیں اسی وقت اسی جگہ قتل کر دیے جائیں۔ آئے ہائے یا رسول اللہ ان کے سارے جنگجو قتل کر دیے جائیں، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ کس کا فیصلہ ہے؟ اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ یہ تصویریں دکھاؤ خانوں کو اور خانوں کے پجاریوں کو اور ان لوگوں کو، لبرلوں کو، اور ان کو جو کہتے ہیں اسلام امن کا درس دیتا ہے، ان چھوٹے چھوٹے نہتے مظلوم بچوں کی لاشیں اٹھا کے ان کو دکھاؤ اور کہو کہ اب امن دیتا ہے، اب اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ بابا جی یہی تو بات کرتے تھے، ان کو یہی تو تکلیف تھی۔ جہاد کی بات کی جائے تو ان کے پیٹوں میں مروڑ اٹھتے، جو حق بات کی جاتی ہے ان کو الٹیاں آتی ہیں، جب بھی حق اور سچ بات کی جاتی ہے ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ بھئی ہم آپ کی طبیعت کے قائل نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کے دین کے قائل ہیں۔ ہم آپ کی طبیعت کو نہیں دیکھ سکتے معذرت کے ساتھ، ہم آپ کی الٹیوں اور بیماریوں کو نہیں دیکھ سکتے، آپ کی پریشانیوں کو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں اپنے مسلم بھائیوں کی پریشانی کا سامنا ہے، ہم صرف ان کی پریشانی دیکھتے ہیں۔ ہاں مصطفیٰ نے اگر کہیں کسی جگہ، مصطفیٰ کے صحابہ نے کسی جگہ آپ کے غلاموں در غلاموں 1400 سال بعد بھی اگر کسی مسلمان نے زیادتی کی ہو کسی بھی مذہب کے کسی پجاری کے ساتھ، ہمارا گریبان حاضر ہے۔ چھوٹی بات نہیں کی میں نے، یا رسول اللہ جنگجوؤں کو قتل کر دیا جائے، بچوں اور عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے، توجہ ہے؟ ہاں جی، ان کی جائیدادوں اور ان کے محلوں قلعوں پر قبضہ کر لیا جائے، اور جو مکہ چھوڑ کر مسلمان آئے ہیں نا، جن کے پاس گھر نہیں، ان کے قلعے محلات ان فقیر صحابہ کو دے دیے جائیں۔ بلکہ یہاں یہ بات ہے، دیکھو بات ہے اسلام کی ہے نا۔ اب حضرت صاحب نے اپنے محلے کی بات نہیں کی، اپنے خاندان کی بات نہیں کی، حالانکہ بعد میں تاریخ پڑھے، بعد میں آپ کے خاندان والوں نے، رشتہ داروں نے، مدینہ والوں نے، انصار نے یہ کہا کہ آپ نے سارے محلات، اتنے بڑے قلعے آپ نے مہاجرین فقراء کو دینے کا اندیا دیا ہے اور ہمارے لیے بھی کچھ چھوڑ دیتے، تو آپ نے پتہ کیا جواب دیا؟ جواب دیا توڑے کول سے پہلے ہی کارنے کار انہوں نے ضرورت ہے۔ کیا بات، یہ ہے مصطفیٰ کے شیروں کی للکار۔ اب کیا ہوا جی؟ 700 یہودی جڑا یہودیاں دا حامی ہے بالکل نہ بولے، 700 یہودیاں دا اسی ویلے بن کے سر قلم کر دیتا گیا۔